اڈیالہ جیل کے علاوہ ہر جگہ سے اچھی خبریں آ رہی ہیں، صرف وہاں سے خط پر خط آ رہے ہیں اور منتیں کی جا رہی ہیں کہ مجھے بچا لو۔ مریم نواز کا وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے بعد پہلی بار جلسے سے خطاب۔ عمران خان اور پی ٹی آئی پر گہرے لفظی وار۔ ناروبال میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی قیادت میں ملک کو مشکلات سے نکال دیا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ جس نواز شریف کو مارنے اور گرانے کی کوشش کی گئی، آج مرکز میں اس کے بھائی اور پنجاب میں بیٹی کی حکومت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بتایا جائے کہاں ہے وہ پاکستان جس کے ڈیفالٹ کی باتیں کی جا رہی تھی۔ عمران خان کے دور حکومت میں اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دور میں پنجاب سے ایک ہی خبر آتی تھی کہ گوگی یہ کھا گئی اور پنکی وہ کھا گئی۔ سفارش اور رشوت کے بغیر صوبے میں کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ سینٹ اجلاس آج بھی ہنگامہ آرائی کی نظر۔ اپوزیشن کا شدید احتجاج۔ پی ٹی آئی کے 3 اراکین کی رکنیت معطل کر دی گئی۔ سینٹ اجلاس میں ڈپٹی چیئرمین اور اپوزیشن کے درمیان جھگڑا آج بھی جاری رہا۔ اپوزیشن نے ڈائس کا گھیراؤ کیا۔ ڈپٹی چیئرمین کے استعفے، چیئرمین سینٹ کو بازیاب کرو اور گیلانی کو واپس کرو کے نعرے لگائے۔ ڈپٹی چیئرمین نے اون عباس بپی، ہمایوں محمد، فلک ناز چترالی کو رواں سیشن کے لیے معطل کر دیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اپوزیشن کو مشورہ دیا کہ وہ خاموش ہو جائیں، تھک جائیں گے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے کہا کہ اگر تھک گئے ہیں تو سیٹوں پر بیٹھ جائیں، بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ سینیٹر پلوش خان نے ملک بھر میں نماز استسقاء کے اہتمام کا مطالبہ کیا۔ عمر ایوب نے حکومت کے ساتھ تحریک انصاف کے کسی بیک گراؤنڈ رابطے کی تردید کر دی۔ پنجاب میں تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن جاری۔ عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں کو بند کر دیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر کی پشاور ہائی کورٹ کے باہر گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف وفد پاکستان میں رول آف لا دیکھنے آیا تھا۔ بحیثیت لیڈر اپوزیشن آئی ایم ایف کو خط لکھا تھا کہ ملک میں رول آف لا نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کل شبلی فراز نے حکومت کے خلاف سینٹ میں ووٹ کروایا مگر ڈپٹی چیئرمین نے روک دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے ہمارے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بلوچستان میں حالات خراب ہیں۔ سیکیورٹی ایجنسیز اس صورتحال پر توجہ دینے کے بجائے پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہیں۔ وقت نے ثابت کیا کہ مخالفین کو بغض، حسد، گالم گلوچ، بدتمیزی، بد تہذیبی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ نواز شریف کی ایک بار پھر مخالفین پر تنقید۔ صدر مسلم لیگ نون نے بہاولپور، رحیم یار خان، مظفر گڑھ، لیا، ڈی جی خان، راجن پور ڈویژن کے ارکان اسمبلی سے گفتگو میں کہا کہ ترقی کا تسلسل نہ ٹوٹتا تو ملک خطے اور دنیا میں کہیں آگے ہوتا، عوام کو تکلیفیں نہ جھیلنا پڑتی۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرما رہا ہے، معاشی ٹرن اراؤنڈ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ پالیسی ریٹ میں کمی نے کاروباری برادری کا اعتماد بڑھایا ہے۔ شہباز شریف کی محنت اور جانفشانی کا عالمی مالیاتی ادارے بھی اعتراف کر رہے ہیں۔ ملک کی معیشت درست سمت پر گامزن ہے۔ گیلپ پاکستان کا تازہ ترین سروے جاری۔ سروے کے مطابق 55% کاروباری افراد اپنے کاروبار میں بہتری کی اطلاع دے رہے ہیں، جبکہ پچھلے 6 ماہ کے دوران پاکستان کے کاروباری اعتماد میں 10% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان میں کاروباری غیر یقینی کی فضا 7% تک کم ہو چکی ہے۔ مستقبل کے حوالے سے کاروباری اعتماد میں 36% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت میں جسٹس نعیم اختر افغان اور وکیل سلمان اکرم راجہ میں دلچسپ مکالمہ۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ بین الاقوامی اصولوں میں کہیں نہیں لکھا کہ سویلینز کا کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ سادہ لفظوں میں کہوں تو سویلینز کے بنیادی حقوق ختم کر کے کورٹ مارشل نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ اگر بین الاقوامی اصولوں پر عمل نہ کیا جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سلمان اکرم راجہ بولے، بین الاقوامی اصولوں پر عمل نہ کرنے کا مطلب ہے کہ ٹرائل شفاف نہیں ہوا۔ سلمان اکرم راجہ کو مخاطب کرتے ہوئے جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا کہ آپ نے کہا میرا موکل فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتا تھا، 9 مئی والے روز وہ کرکٹ کھیلنے تو نہیں گیا تھا۔ راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے اطراف سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ پولیس نے اڈیالہ جیل جانے والے راستوں پر کنٹینرز لگا دیے، جبکہ اضافی ناکے بھی قائم کر دیے گئے۔ سڑک سے گزرنے والی گاڑیوں کو تلاشی کے بعد جانے کی اجازت۔ پولیس نے عمران خان کی بہنوں کی گاڑی بھی اڈیالہ جیل سے 2 کلومیٹر دور روکی۔ پولیس نے چیکنگ کو سرچ آپریشن کی وجہ قرار دیا۔ عمران خان کے واضح حکم کے باوجود قیادت 26ویں آئینی ترمیم کے دوران ووٹنگ سے غیر حاضر پارٹی اراکین کے خلاف کارروائی سے گریزاں۔ پی ٹی آئی نے رمضان کے بعد احتجاج کا اعلان بھی کر دیا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے زین قریشی کے علاوہ تمام غیر حاضر اراکین سے لا تعلقی اختیار کرنے اور انہیں پارٹی سے نکالنے کا حکم دیا تھا۔ پارٹی قیادت اب تک مزید کارروائی کے لیے غیر حاضر اراکین کو کوئی نوٹس تک جاری نہ کر سکی۔ تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والوں کو نکالنے کا خان صاحب کا پیغام ملا ہے۔ نکالنے کا ایک طریقہ ہے، کچھ لوگوں کے جواب آ گئے ہیں۔ اس معاملے پر ہم بانی سے ملنا چاہتے ہیں۔ رمضان کے بعد احتجاج کیا جائے گا اور ہم سڑکوں پر ہوں گے۔
یہ چاہتے ہی نہیں کہ عمران خان باہر آئے، وہ باہر آ گئے تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ فواد چودھری کی پی ٹی آئی قیادت پر تنقید۔ سابق وزیر نے عمران خان ریلیز کمیٹی بنانے کا بھی اعلان کر دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایک سازش کے تحت اسٹیبلشمنٹ نے ہم جیسے لوگوں کو نکالا۔ پی ٹی آئی میں جو کچھ چل رہا ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ 5 دن ہو گئے عمران خان سے رابطہ نہیں ہے، اس کے باوجود پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی میں سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر لاہور چلے گئے ہیں۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ سوائے ان کے 2 وکلا مبشر اور فیصل کے کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا۔ باقی لوگ غیر متعلق کیوں ہیں؟ سلمان اکرم راجہ شیخ وقاص اکرم سے پوچھتا ہوں کہ کتنی دیر جیل میں رہے اور باہر کیسے جاتے ہیں؟ شعیب شاہین پچھلے دنوں ہی باہر گئے اور فنڈنگ کر کے واپس آ گئے۔ پارٹی کے 90% عہدیداروں نے ثوابی جلسے سے متعلق غلط معلومات شیئر کی۔ تحریک انصاف میں گروپ بندی کا بھی اعتراف۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر کی ایک مبینہ آڈیو لیک ہو گئی۔ مبینہ آڈیو میں جنید اکبر کا کہنا تھا کہ انہیں جلسے میں شریک افراد کے بارے میں اتنی تفصیل تک معلوم ہے کہ کس نے کون سے کپڑے پہنے تھے۔ بعض عہدیداروں نے انہیں اسلام آباد اور دیگر پروگرامز کی ویڈیوز بھیج کر جلسے کی کامیابی کے غلط دعوے کیے، جس پر انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیا میں انہیں بے وقوف لگتا ہوں؟ جنید اکبر نے کہا کہ بدقسمتی سے پارٹی میں گروپ بندی ہو چکی ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ کسی غلط شخص کی حمایت نہیں کریں گے۔ اگر وہ اپنی بات پر قائم نہ رہ سکے تو وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے۔ میں وزیر اعلیٰ ہوتا تو 24 گھنٹے میں کرم میں امن قائم کر لیتا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ انہوں نے خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پر شدید تنقید کی اور کہا کہ اگر وہ وزیر اعلیٰ ہوتے تو کرم کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوہاٹ میں موجود رہتے اور اس وقت تک واپس نہ آتے جب تک حالات معمول پر نہ آ جاتے۔ فیصل کریم کنڈی نے خیبر پختونخوا حکومت سے سوال کیا کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مختص 600 ارب روپے کہاں گئے؟ کوئی پارٹی میں آئے نہ آئے فرق نہیں پڑتا، عمران خان اہم ہے، بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے واضح کر دیا۔ علیمہ خان نے کہا کہ یہ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ بانی پی ٹی آئی بہت صحت مند ہیں، ورزش کرتے اور کم کھانا کھاتے ہیں۔ جیل کو بند کرنے کے لیے یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ بانی پی ٹی آئی کی طبیعت خراب ہے۔ 10 دن کے لیے بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی میں بند کیا گیا، اس سے زیادہ پارٹی اور ہمارے لیے اہم کیا ہو سکتا ہے؟ چیمپئنز ٹرافی کے سنسنی خیز مقابلوں کے آغاز میں 1 روز باقی۔ چیمپئنز ٹرافی میں نیوزی لینڈ کے خلاف اوپننگ کون کرے گا؟ کپتان محمد رضوان نے بتا دیا۔ محمد رضوان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں اوپننگ بابر اعظم ہی کریں گے۔ ہمیں ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی کہ بابر اعظم اوپننگ نہیں کریں گے۔ بورڈ بابر سے مطمئن ہے، اس لیے وہی مستقبل میں اوپننگ کرے گا۔ رضوان نے کہا کہ پوری قوم کو اس ایونٹ کو انجوائے کرنا چاہیے، ٹیم سے توقعات رکھنی چاہیے۔ ہمارے پاس اچھے کھلاڑی ہیں، جو کمی بیشی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ ٹیم کے 15 کے 15 کھلاڑی کپتان ہیں، میں صرف ٹاس یا پریس کانفرنس کے لیے آتا ہوں۔ ہم سینئر پلیئر ہیں، ذمہ داری زیادہ بنتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ کل کے میچ میں پہلے والی کمزوریاں نہیں ہوں گی۔